اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اس عمل کو ویسے ہی کر لیا جیسے میں بتاؤں گا تو یقین مانیے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا، ہر طرف آپ کی مرضی ہوگی جیسے میں بتاؤں گا اگر آپ نے ویسے کیا۔ اب سوال یہ ہے، اس عمل کو کون کون کس کے لیے کر سکتا ہے؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسرے انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو جانا جاتا ہے۔ دشمن کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو جانا جاتا ہے۔ ناظرین، کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو جانا جاتا ہے۔ اب ناظرین یہ جان لیں اس عمل کو کون کس کے لیے کر سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ عمل محبت پیدا کرنے والا عمل ہے اور بات منوانے والا عمل ہے۔ اس میں ناظرین کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کر لیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، شوہر اپنی بیوی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے یا بیوی کوئی اپنے شوہر سے بات منوانا چاہتی ہے، شوہر لڑتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، تانے دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، غصے کا تیز ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میری ایسی بہنیں ہیں، ایسی بیٹیاں ہیں، سسرال میں سارا کام کرتی ہیں، ہر کسی کی عزت کرتی ہیں، لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنتا، کوئی بات نہیں مانتا۔ ساس آپ کی بات نہیں مانتی، ننند آپ کی بات نہیں مانتی، آپ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، کام زیادہ کروایا جاتا ہے، جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی مسئلہ ہے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کر کے اس انسان سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ گھر بیٹھے بٹھائے ناظرین آپ کا کام ہو جائے گا۔ کہیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کر لیجئے۔ یہ عمل کسی بھی انسان کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے، اس کے دل میں آپ نے اپنی محبت پیدا کرنی ہے۔ وہ پہلے آپ کا دشمن ہے، آپ یہ چاہتے ہو دشمنی دوستی میں بدل جائے تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس انسان کو دیکھا ہو یا اس کا نام پتہ ہو، اس صورت میں آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کیسے کرنا ہے، کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، عمل کا حصہ ہوتی ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، چاہے آپ کو پتہ ہے چاہے آپ کو نہیں پتہ۔ کچھ باتیں نئی ہوتی ہیں، کچھ باتوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارے ویورز نیو آتے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے بھی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا، کوئی شک ہوگا، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور ناظرین، یہ احتیاط بھی ان عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے کن باتوں کا احتیاط کرنی ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ ناظرین، کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، مرد عورت کے لیے کر سکتے ہیں، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، جیسے آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ وہم شک نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے میں کوئی وظیفہ کرتی تھی یا کوئی عمل کرتا تھا، اس کے فوراً بعد جو ہے پتہ نہیں فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دن میں جتنے بھی
وظائف کر لیں، جتنی بھی تسبیحات پڑھ لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ جب شک آ جائے گا یقین کم پڑ جاتا ہے۔ جب یقین کم ہو تو ناظرین عمل اثر نہیں کرتا۔ لوگ ہمیں پھر باتیں کرتے ہیں کہ عمل اثر نہیں کیا، اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں آپ نے جائے نماز پر بھی کرنا ہے۔ آپ کچن میں کھڑے ہو کر سکتے ہیں، بیڈ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تاکہ ثواب مل سکے۔ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ نے اس عمل میں 1 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، صرف 1 بار۔ اگر کسی نے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک جو اس کو آتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اس انسان کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہو۔ اگر آپ کو نام آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نام نہیں آتا، آپ نے صرف اس انسان کو کہیں دیکھا ہے تو ناظرین اس کا تصور کریں گے۔ تصور سے مراد یہ ہے آنکھیں بند کر کے اس کا چہرہ اپنے ذہن میں لائیں گے، بس پھر آپ نے یہ اگلا عمل کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو نام بھی آتا ہے اور آپ نے اس کو دیکھا ہوا بھی ہے تو 1 بار آپ نام لیں گے اور 1 بار آپ تصور کر لیں گے۔ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہو، کوئی انسان رکاوٹ بنا ہوا ہے، کوئی مان نہیں رہا، یا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکی نہیں مان رہی، اس کا تصور کرو گے، اس کا نام لو گے۔ ناظرین آپ کا شوہر ہے، آپ شادی شدہ ہو، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سے جھگڑتا ہے، تانے مارتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس کا نام لو گے اور اس کا تصور ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا ودود، اس کی 1 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین آپ کے پاس تسبیح ہے، آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اگر نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر شمار کر سکتے ہو، آپ دل میں شمار کر سکتے ہو۔ یا اللہ یا ودود دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو 1 شمار ہوگا۔ اور ناظرین جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس انسان کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لانا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہو۔ ناظرین آپ اس عمل کو آنکھیں بند کر کے کریں گے اور یا اللہ اور یا ودود آپ نے جو ہے نا جلدی میں نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود، آپ نے بالکل مکمل ٹھہر کر تسلی کے ساتھ یا اللہ یا ودود، اور ذہن میں اس انسان کا تصور رکھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس انسان کا تصور ہوگا، آپ کی زبان پہ یا اللہ یا ودود کا ورد ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے وہ بہت جلد ناظرین آپ کی بات مانے گا۔ آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، آپ کی ہر بات مانے گا۔ ناظرین کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہو، آپ کسی کو پسند کرتے ہو، آپ یہ عمل کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی ناظرین شادی میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ 1 سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 1 بندے کے لیے 1 دفعہ عمل کیا جائے گا، دوسرے بندے کے لیے دوسری دفعہ عمل کیا جائے گا۔ جتنے بندے ہوں گے اتنے لوگوں کے لیے اتنی دفعہ ہی اس عمل کو کیا جائے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ محترم ناظرین یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔
ڈوب کر گہرائی کے ساتھ اللہ اکبر 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ دعا میں آپ نے اتنا مانگنا ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس انسان کا نام بھی لینا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ میری ہر بات مانے۔ اس طریقے سے آپ اپنی مرضی کے مطابق محترم ناظرین دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ جائز مقصد کے لیے ہی آپ نے اس کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔